تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے رات دن رویا کرتے تھے، اسی امت کے لیے رات دن پریشان ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رات کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھلی کہ دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ پاک سے دعائیں کر رہے ہیں، اور سینہ مبارک سے ایسی آوازیں آ رہی ہیں جیسے پانی کو جب ابالنے کے لیے کسی برتن میں رکھا جاتا ہے، جب پانی ابل جاتا ہے تو اس کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک سے آوازیں آ رہی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے ہی معاف ہیں، پھر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میں اپنی امت کے لیے روتا ہوں، میں انسانوں کے لیے روتا ہوں، میں ان کی فکر کے لیے روتا ہوں، کیونکہ میں نے جنت بھی دیکھی، میں نے دوزخ بھی دیکھی۔ میں چاہتا ہوں یہ سارے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، میں چاہتا ہوں یہ سارے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو پوچھا، اے جبرائیل، کیا بات ہے؟ آج تم کچھ اداس لگ رہے ہو، آج تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، آج تمہارے چہرے پر کوئی اداسی دیکھ رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، کل رات میں جہنم کو دیکھ کر آیا ہوں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، جہنم کے 7 درجات ہیں۔ جب سے میں نے جہنم کو دیکھا ہے میرے چہرے کی ہنسی ختم ہو گئی، میرے چہرے کی رونق ختم ہو گئی اور میں اس حالت میں آ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے جبرائیل، ہمیں بھی کچھ جہنم کے بارے میں بتاؤ، مجھے بھی کچھ جہنم کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول، جہنم کے 7 درجے ہیں، جہنم کے 7 درجے ہیں۔ جس طرح 7 آسمانیں ہیں، جس طرح 7 زمینیں ہیں، جس طرح 7 سمندر ہیں، جس طرح 7 منزلیں ہیں، اسی طرح جہنم کے بھی 7 درجات ہیں۔ پھر پوچھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، بتائیے 7ویں درجے میں کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول، 7واں درجہ سب سے نیچے والا درجہ ہے، سب سے خطرناک عذاب والا درجہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ مشرکوں کو رکھیں گے۔ 7ویں درجے میں سب سے خطرناک عذاب مشرکوں کو ہوگا، اور اس سے اوپر 6واں درجہ ہے تھوڑا ہلکا عذاب، کس کو ہوگا؟ اس سے ہلکا عذاب منافقین کو ہوگا۔ منافقین 7ویں درجے میں مشرک رہیں گے، 6 درجے میں منافق رہیں گے۔ پھر فرمایا، اے اللہ کے رسول، 5ویں درجے میں آگ کی عبادت کرنے والے رہیں گے، جو دنیا کے اندر آگ کی عبادت کرتے ہوں گے، جو دنیا کے اندر آگ کو پوجتے ہوں گے۔ اللہ پاک 5ویں منزل میں، 5ویں درجے میں ان جہنمیوں کو رکھیں گے۔ اسی طرح 4تھے درجے میں اللہ پاک سورج کی عبادت کرنے والوں کو رکھیں گے، جو دنیا کے اندر سورج کی عبادت کرتا ہوگا، چاند کی عبادت کرتا ہوگا، اللہ پاک ان کو 4تھے درجے میں رکھیں گے۔ اسی طرح پھر تیسرا درجہ یہودیوں کا ہوگا، اس تیسرے درجے میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو رکھیں گے۔ اسی طرح دوسرے درجے میں اللہ پاک عیسائیوں کو رکھیں گے، جو دنیا کے اندر آپ کے آنے کے بعد بھی عیسائی رہے، جو دنیا کے اندر آپ کے آنے کے بعد بھی یہودی رہے، جو دنیا کے اندر آپ کے آنے کے بعد بھی آگ کی عبادت کرتے رہے۔ ان سب کو اللہ پاک مختلف درجات میں رکھے گا۔ دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو رکھیں گے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تو جب خاموش ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، پہلے درجے میں کون ہوگا؟
پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام خاموش رہے، کچھ نہیں کہا۔ پھر دوبارہ پوچھا جبرائیل بتاؤ نا پہلے درجے میں کون ہوگا؟ پھر خاموش رہے۔ جبرائیل بتاؤ نا پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا سر مبارک نیچے کیا اور فرمانے لگے اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں آپ کے امتی ہوں گے، پہلے درجے میں آپ کے امتی ہوں گے، وہ امتی جو آپ کے نام لیوا ہوں گے، وہ مسلمان جو آپ کا نام لیوا ہوں گے لیکن اپنی مرضی کے مطابق رہتے ہوں گے، وہ امتی جو ہوں گے آپ کے امتی لیکن آپ کے خلاف کام کرتے ہوں گے، آپ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ہوں گے، نمازیں نہیں پڑھتے ہوں گے، قرآن نہیں پڑھتے ہوں گے، اللہ کو یاد نہیں کرتے ہوں گے، حرام کھاتے ہوں گے، سود کھاتے ہوں گے، رشوت لیتے ہوں گے، ہر وہ کام کرتے ہوں گے جن سے آپ منع کر کے آئے تھے، جن سے قرآن نے منع کیا ہے، یہ سارے کام کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے اللہ پاک وہ پہلے درجے میں آپ کے ان گناہگار امتیوں کو رکھیں گے۔ تو جیسے ہی آپ علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے یہ سنا، اسی وقت گئے اور اپنے حجرے مبارک میں رونا شروع کر دیا، اپنے حجرے مبارک میں رات دن رہنا شروع کر دیا، صرف نماز کے لیے مسجد نبوی آتے، نہ گھر جاتے، نہ کسی سے بات کرتے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ پتہ نہیں آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، نماز پڑھتے ہیں، حجرے میں چلے جاتے ہیں، کوئی بات بھی نہیں کرتے۔ دروازے پر گئے، حجرے مبارک پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے، غمزدہ ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اللہ کے رسول جواب ہی نہیں دے رہے، ہو سکتا ہے آپ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو جواب دے دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے حجرے مبارک پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں عمر ہوں۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد عمر فاروق بھی سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول پریشان ہیں، آئے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے عجیب معاملہ ہوا، ابو بکر کو بھی جواب نہیں دیا، مجھے بھی جواب نہیں دیا، آپ جائیں، جا کر دیکھیں کیا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کو جواب دے دیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، حجرہ مبارک کا دروازہ کھٹکھٹایا اور فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت سلمان فارسی، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ سمجھ گئے کہ کوئی بڑی بات ہوئی ہے۔ یہ تینوں مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمانے لگے اے علی، عجیب معاملہ ہوا، آج تیسرا دن ہے، آپ علیہ السلام کسی سے بات نہیں کر رہے، آپ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کی بات سن لیں، ہو سکتا ہے آپ سے بات کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ جب مجھ سے بڑے بڑے صحابہ ان کو جواب نہیں دیا تو مجھے کیسے جواب دیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کے دماغ کے اندر اللہ پاک نے اس کا حل بتایا۔ وہ اپنے گھر میں گئے، اپنے گھر میں آپ علیہ السلام کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ عجیب معاملہ ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج 3 دن ہو گئے باہر کسی سے بات نہیں کر رہے، نماز پڑھتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں، آپ ذرا معلوم کریں کیا بات ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حجرہ مبارک کے دروازے پر آئیں اور آ کر کھٹکھٹایا اور فرمایا السلام علیکم یا ابا، السلام علیکم یا ابا، اے ابو جان، اے بابا جان، میں فاطمہ ہوں، اے ابو جان، بابا جان، میں فاطمہ ہوں، آپ سے ملنے آئی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے جیسے ہی بیٹی کی آواز سنی فوراً کھڑے ہوئے، دروازہ کھولا، اندر آئیں۔ آپ
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا ابا جان کیا ہوا؟ آپ کے آنسو بھی ختم ہو گئے، کیا ہوا؟ آج تیسرا دن ہے، آپ گھر بھی نہیں آ رہے، آج تیسرا دن ہے، آپ باتیں بھی نہیں کر رہے، کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے فاطمہ آج سے 3 دن پہلے حضرت جبرائیل نے مجھے بتایا کہ پہلے درجے میں آپ کی امت کے لوگ ہوں گے، میری نیندیں اڑ گئیں، میرا آرام چلا گیا، میں رات دن اسی فکر میں ہوں کہ کس طریقے سے میری امت بخش جائے، کس طریقے سے میری امت کو اللہ پاک جہنم سے نجات دے دے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اتنا کہا دوبارہ سجدے میں چلے گئے، دوبارہ سجدے میں چلے گئے اور رونے لگ گئے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر قرآن کی یہ والی صورت پڑھی اور فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے محبوب، اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب، اے رونے والے محبوب کھڑے ہو جائیے، اپنا سر مبارک اوپر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کل قیامت والے دن آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کر دیں گے۔ اس کے بعد جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی ہوئی اور باہر نکلے، ساری دنیا کے انسانوں کو جمع کیا، تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمانے لگے اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ کل قیامت والے دن میری امت کے معاملے میں مجھے راضی کر دے گا۔ تو اے صحابہ، ساری دنیا کے انسانوں تک اس پیغام کو پہنچا دو کہ تمہارا نبی تمہارے لیے رات دن دعائیں کر کے گیا ہے، تمہارا نبی تمہارے لیے رات دن رو کر گیا ہے، تمہارا نبی تمہارے لیے سو کر نہیں گیا بلکہ رات دن اللہ کو بار بار دے کر بار بار دعائیں کر کے گیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہی انسانوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے رویا کرتے تھے۔ آج ہم پر یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم اس چھوٹی سی زندگی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق گزاریں، اس چھوٹی سی زندگی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے ساتھ گزاریں، کیونکہ زندگی بڑی مختصر ہے اور یہی ربیع الاول کا پیغام ہے۔ ربیع الاول کا پیغام رحمت بنو زحمت نہ بنو، رحمت بنو زحمت نہ بنو، رحمت آسانیاں پیدا کرو، محبتیں پیدا کرو، الفتیں پیدا کرو، نہ کہ زحمت بنو، زحمت پریشانیاں پیدا کرو، زحمت تکلیف پیدا کرو، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ تو ربیع الاول کا مہینہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو رحمت بنانا ہے، ہم نے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں۔ اللہ پاک جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔